بیسیکلی آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر سر ہم نے خصوصی طور پہ بچوں کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور ایسے پیرنٹس جو کہ نیولی پیرنٹس بنے ہیں، وہ ان کو بہت ساری میتھس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں اپنا ایکسپیرینس بھی اس کو شیئر کروں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم انیشلی بات کریں بخار کے حوالے سے، فیور بہت کامن ہے، والدین جو ہے وہ اس کو معمولی سے بچے کو فیور آتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیا کہ اب ان کے بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا چاہیے. پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا ہر بخار کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ان کا بیمار ہو چکا ہے، یا کوئی اس کا ایک فزیکلی ریئیکشن بھی ہوتا ہے باڈی کا جو کہ بچے کا سامنے آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آپ نے بخار کی بات کی ہے. بخار میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ بخار ایک باڈی کا اپنا ریئیکشن ہے ٹورڈز اینی انفیکشن. کوئی بھی انفیکشن ہو، کوئی بھی پرابلم ہو باڈی میں، انفیکشن کے علاوہ بھی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، تو ان کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے باڈی میں، اور یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ہیلدی باڈی کی نشانی ہے. اب بخار کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بخار کامنلی جو پاکستان میں زیادہ کامن ہوتا ہے وہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیکٹیریل انفیکشنز بھی ہوتی ہیں، اور وہ کوئی چھوٹی سی انفیکشن سے لے کے بہت بڑی پرابلمز تک جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جب بچے کو بخار ہوتا ہے تو بخار کا ہونا ظاہری بات ہے والدین کے لیے اور فیملی کے لیے ایک پریشان کن بات ہوتی ہے. لیکن بخار میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کی فزیکل کنڈیشن کیسی ہے، وہ ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی ڈائٹ کیسی ہے، اس کی فیڈ کیسی ہے. اگر تو اس کی ڈائٹ کم ہو گئی ہے، بچہ لیتھارجک یا نڈھال لگ رہا ہے اور ڈائٹ پراپر نہیں لے پا رہا، یا خدا نخواستہ وامٹنگ زیادہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سک ہے. اس کو فوری طور پہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے. صحیح. اگر بچے کو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے کو پیرنٹس لے کے آتے ہیں، اور اسپیشلی ایک بہت بڑا میتھ ہے کہ جی بچے کا سر گرم رہتا ہے، باڈی ٹھنڈی ہوتی ہے. ایسے ہی. اب میں تو بچوں کے پیرنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ جی آپ تھرمومیٹر سے چیک کریں. اگر آپ کو نہیں کرنا آتا تو صرف آپ یہ دیکھیں کہ بچہ آپ کا ایکٹیو ہے، کھیل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور فیڈ وغیرہ صحیح لے رہا ہے، تو پھر سر گرم کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. اس کے ساتھ اگر کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، یہ بہت کامن ہے یہ سر گرم والا. اور جو ہماری خواتین ہیں گھر میں، جو مائیں ہیں، آپ تھرمومیٹر کی طرف تو آئیں گی نہیں، وہ کہیں گی کہ پہلے یہ دیکھیں ان کا سر جو ہے وہ بڑا گرم ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں گرم ہو رہے ہیں. تو یہ تو بہت کامن چیز ہے. سر گرم ہے، ہاتھ پاؤں گرم ہے، تو پھر ہو سکتا ہے بخار ہو. لیکن اگر سر گرم ہے، باقی باڈی ٹھنڈی ہے، اس چیز کو لے کے زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے بچے کو ہلکا پھلکا بخار ہے تو اس کو پیراسیٹامول وغیرہ دے سکتے ہیں، اور دن میں 2 سے 3 دفعہ آپ ٹرائی کریں. اور اگر بچے کو ساتھ کوئی اور علامت آتی ہے، جس طرح اس کا کھانا پینا کم ہو گیا، کوئی کھانسی، چیسٹ کا پرابلم ہو گیا، الٹی کر رہا ہے، موشنز کر رہا ہے، یا دیکھنے میں بیمار لگتا ہے، تو پھر فوری طور پہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے. صحیح ہے. یہاں یہ تو ہمیں تھوڑی سی نشانیاں جو ہیں وہ سمجھ آ گئی. آپ پیرنٹس کیا کریں گے جب ان کے بچے کے اندر تھوڑی سی یہ سمٹم ظاہر ہوتی ہیں؟ تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ دوائیوں کی طرف، ان کا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی پیناڈول دے دیں یا بروفن دے دیں. تو یہ بتائیں کہ جب بچے کو میڈیسن دی جاتی ہے تو اس سے اس کی امیونٹی کے اوپر کوئی فرق آتا ہے فوری طور پہ؟ اگر ہم اینٹی بائیوٹک خصوصی طور پہ اگر ہم بات کریں تو اینٹی بائیوٹک شروع کروا دیتے ہیں، امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے بچے کی اس دوران؟ دیکھیں، جہاں تک اینٹی بائیوٹک کی بات کی ہے نا، اینٹی بائیوٹک کا پاکستان میں بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے. مطلب حد سے زیادہ. بخار ہے، ہلکا سا ہے، آپ اینٹی بائیوٹک شروع کرا دیتے ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی کئی دفعہ اس طرح کرتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک شروع کرا دیتے ہوتے ہیں. لیکن موسٹلی بچوں کو جو سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے وہ نزلہ زکام کھانسی بھی ہوتی ہے. وہ یوزلی وائرل ہوتی ہے، اور اس میں اینٹی بائیوٹکس کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی. صحیح. لیکن اگر بہت زیادہ تیز بخار ہے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. ادروائز نارمل بخار جو وائرل ہوتے ہیں وہ 5-7 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس میں صرف بچے کی آپ نے ایکٹیویٹی دیکھنی ہے. بچہ اگر ٹھیک ہے، ایکٹیو ہے، کھا پی رہا ہے، آپ پیراسیٹامول یا پیناڈول، بروفن، جو کہ ہم لوگ تو کہتے ہیں ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے جہاں پہ بچے ہیں، وہ دیتے ہیں، اور اس سے بچہ ایک دفعہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپنی روٹین کی ایکٹیویٹیز ٹھیک کر رہا ہے، تو پھر اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اننیسیسری بلا ضرورت اینٹی بائیوٹکس دینی بھی نہیں چاہیے بچوں کو، بالکل بھی. ایک چیز اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور کلیریفائی کر لیں اس چیز کو، کہ
کتنے دنوں کے بعد اینٹی بائیوٹک جو ہے یا کتنی سیویئر کہہ لیں کہ پرابلم کے اندر یا بخار کے اندر یا بیماری کے اندر، کیا ہم اس ڈیز کے اوپر اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ 3 دن کے بعد اگر ہم مثال کے طور پہ اگر بچے کا بخار نہیں اتر رہا ہے اور وہ ویک بھی ہو رہا ہے، اس کے چہرے سے بھی لگ رہا ہے، تو 3 دن کے بعد کیا ہم اینٹی بائیوٹک کے اوپر آ سکتے ہیں یا پھر 1 ویک تک اس کا ویٹ کرنا ہے؟ اس میں نہیں، اس میں دیکھیں اس طرح ہے کہ کوئی فکس رول نہیں ہے، فکس روٹین نہیں ہے. صحیح. کبھی کبھار ہو سکتا ہے بیکٹیریل انفیکشن اتنی اسٹرانگ ہو کہ آپ کو فرسٹ ڈے پہ ہی اینٹی بائیوٹک اسٹارٹ کرنی پڑ جائے، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا بخار چلتا رہتا ہے، ہفتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس میں ڈیز تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہے. ہاں اگر رات کو کسی کے بچے کو بخار ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا مشکل ہے، پیراسیٹامول دے دیں، پیناڈول دے دیں، جو بھی مطلب بخار کی دوائی موجود ہوتی ہے پیراسیٹامول وہ دے دیں. اور اگر ان کیس خدا نخواستہ زیادہ بخار ہوتا ہے بچوں کو، تو پھر اس کو پانی کی پٹیاں کرتے ہیں، تازہ پانی کی، ٹھیک ہے. لوگ آتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم برف کی پٹیاں کرتے رہیں. وہ برف کی پٹیاں بھی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اور ایک اور بہت بڑی کامن میتھ جو ہم نے آبزرو کی ہے اپنی پریکٹس میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ مائیں آتی ہیں اور اسپیشلی ان بچوں کی جن کو نزلہ زکام کھانسی ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے سے ہی اس کو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، ہم اس کو پٹیاں کیوں کریں. ہاں. اب ہم لوگ تو آپ یہ یقین کریں کہ دسمبر کے یا جنوری کے مہینے میں بھی نا اگر ہمارے کسی بچوں کو مسئلہ بن جائے تو ہم ٹوٹی کے نیچے بٹھا دیتے ہیں. صحیح. اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جتنا تیز بخار ہے آپ نے اس کو ایمرجنسی میں فرسٹ ایڈ کے طور پہ تازہ پانی کی پٹیاں کرنی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ بچے کی چھاتی خراب ہے، یہ نہیں دیکھنا بچے کا پیٹ خراب ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ جولائی کا مہینہ ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ دسمبر یا جنوری کا مہینہ ہے. سب سے اچھی فرسٹ ایڈ جو بخار کی ہے وہ تازہ پانی کی، ٹوٹی والے پانی کی پٹیاں ہیں، کسی بھی موسم کے اندر، کسی بھی موسم. اسی سے ریلیٹڈ نا میرے مائنڈ میں ابھی آگے آپ بات کر رہے تھے تو میں نا فیس بک پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور وہ غالباً کوئی فارن کنٹری میں رہتے ہیں. وہ اور ان کی مسز جو ہیں وہ ایک گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا جو ٹاپک آف ڈسکشن تھا وہ تھا یہ پٹیاں کرنا اور بخار میں پٹیاں کرنا. اب انہوں نے تقریباً میں نے 3 ساڑھے 3 4 منٹ کا وہ کلپ دیکھا اور انہوں نے اس بات کو وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ثابت کر دیا کہ بھئی آپ نے پٹیاں بچوں کو جو ہے وہ بخار کے اندر نہیں کرنی ہے. اس میں ان کو جو ہے وہ جھٹکے لگ سکتے ہیں، اس میں ایک دم سے ان کے ٹیمپریچر میں فرق آتا ہے. یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ پروو کیا کہ بھئی آپ اس طریقے سے نہیں کر، جبکہ ہمارے یہاں پہ یہ کامن، کسی کو اگر نہیں بھی زیادہ آئیڈیا تو وہ پٹیاں تو کم از کم لازمی کروا دیتا ہے. کبھی بخار تیز ہے تو پٹیاں کروا دیں. تو کانٹراڈکشن ہے میڈیکل سائنس کے اندر پٹیوں کے حوالے سے کچھ؟ دیکھیں نہیں، میڈیکل سائنس میں ابھی تک کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی بیماری میں، کسی بھی طرح کے بخار میں جو سیٹ رول ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیسے پروو کیا، کون سی سائنس تھی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ مجھے کلپ اگر ملا نا میں آپ کے ساتھ لازمی طور پہ شیئر کروں گا کہ وہ انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے کی. وہ اب دیکھیں مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے فیس بک پہ لاکھوں کروڑوں ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اور ان میں سے اللہ جانتا ہے اصلی کتنے ہیں اور نقلی کتنے ہیں، ٹھیک ہے. ہر بندہ ہی آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے. ہماری میڈیکل سائنس یا ہماری بکس یہ کہتی ہیں کہ جی ایک چیز کا ٹیمپریچر اگر زیادہ ہے تو اس کا ٹیمپریچر آپ نے کم کرنا ہے. گھر میں خواتین دودھ ابالتی ہیں، دودھ ابال کے اس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے تو اس کو پانی میں رکھ دیتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز ہے کہ جو فزکس کا بھی لا ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر جب آپ اس کو ہلکا کم کریں گے تو وہ کسی ایسی چیز سے کریں گے جس کا ٹیمپریچر کم ہے، ٹھیک ہے. اب ایک انسان کی باڈی کا ٹیمپریچر اگر بہت زیادہ ہوا ہے، اس کو آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کم کرنے کے لیے اس کو کسی ایسی چیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں لے کے آئیں گے جس چیز کا ٹیمپریچر کم ہے. اور وہ چیز ایسی چیز جو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے وہ تازہ پانی ہے، ٹھیک ہے. بالکل ایسی. اور اگر یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اگر بچے بخار تیز ہو جائے اور بچے کی عمر چھوٹی ہو، 5-6 سال سے کم ہو، تیز بخار کی صورت میں جب برین کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں. بالکل ایسی. اور یہ پریکٹس ہے، یہ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جی تیز بخار ہوا ہے،
بچے کو سردی لگی ہوئی ہے، اس کو لپیٹ دیا اور بعد میں اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے، پھر وہ بھاگتے ہیں ہاسپٹل یا کلینکس کی طرف. تو ایسی صورت میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر بچے کو بخار ہو جائے، رات کو ہو جائے، کسی بھی ٹائم ہو جائے، تیز بخار میں آپ نے بچے کو پٹی کرنی ہے اور کپڑے اتار دینے ہیں سارے، ٹھیک ہے، اور پنکھا تیز چلا دینا ہے، بس بچے کا ٹیمپریچر خود ہی ڈاؤن ہو جائے گا. ایک گرم چیز کا ٹیمپریچر جب آپ نے کم کرنا ہے تو اس کو ایسی چیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں لے کے آنا ہے جس کا ٹیمپریچر کم ہے. یہ ایک رول ہے سائنس کا.